نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. معزز مشائخ علماء کرام، معتکفین و معتکفات اور دنیا بھر کے سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، ہمارا موضوع تسلسل سے اس عشرہ رمضان المبارک میں اخلاق حسنہ رہا. میں نے آپ کو سمجھایا کہ اخلاق حسنہ یعنی خوبصورت اخلاق، خوبصورت برتاؤ، خوبصورت دل، خوبصورت زبان، نرم اور کھلا ہوا چہرہ اور طبیعت کی کشادگی، دوسروں کے لیے نرمی اور شفقت، یہ دین کی اصل روح ہے. یہ دین کی اصل روح ہے. اگر ہم اپنی طبیعتوں میں، اپنے مزاجوں میں، اپنے اخلاق میں، اپنے برتاؤ میں یہ خوبیاں پیدا نہیں کر سکتے تو یاد رکھ لیں کہ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کا، ہماری نمازوں کا، ہمارے روزوں کا، ہمارے سجود اور رکوع کا وہ محتاج نہیں ہے. ہمارے سجدوں سے، روزوں سے، نمازوں سے نہ اس کی کبریائی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر ساری روئے زمین پہ بسنے والے لوگ عبادت کرنا، طاعت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا چھوڑ دیں تو اللہ رب العزت کی شان کبریائی میں نہ کوئی کمی واقع ہوتی. وہ بے نیاز ہے. اس نے ہمیں یہ احکام اس لیے دیے ہیں کہ طاعت کے اور عبادت کے طریق سے ہمارے اخلاق سنور جائیں، ہمارا من سنور جائے، ہمارے دل نرم ہو جائیں، ہمارے چہروں پر نرمی اور کشادگی آ جائے، دوسروں کے لیے ہمارے دل کھل جائیں، اللہ کی مخلوق کے لیے ہمارے دلوں میں شفقت، محبت آ جائے، دلوں میں سخاوت آ جائے، ہمارے نفس جو ہیں ان سے کدورت دور ہو جائے. اگر یہ خوبیاں پیدا نہیں ہوتی تو طاعات اور عبادات بیکار ہیں. یہاں ایک حدیث نبوی سے ایک واقعہ جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، آپ کو کوٹ کرتا ہوں، اور اسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور امام احمد بن حنبل نے تخریج کی. اور میرا خیال ہے یہ حدیث شاید آپ نے سنی نہیں ہوگی آج تک، اور اگر سنی ہوگی تو بہت قلیل افراد نے. ایک نیا تحفہ ہوگا اس نشست کا. اخلاق حسنہ کی عظیم ترین علامتوں میں سے یہ ہے کہ دل میں کسی شخص کے لیے حقد نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، عناد نہ ہو. دل اور طبیعت میں کسی کے لیے تنگی نہ ہو، طبیعت میں خشکی اور درشتگی نہ ہو، مزاج میں کسی کے لیے سختی نہ ہو. اور خاص طور پہ جو حدیث سنا رہا ہوں وہ یہ کہ کسی شخص کو اللہ جتنی عظمت دے، بلندی دے، جتنا مال و دولت دے، جتنی عزت دے، جتنی نعمت کرے، کسی کی نعمت پر حسد نہ آئے اور کسی شخص کے لیے دل میں میل نہ آئے. دل اس طرح صاف اور شفاف ہو جائیں، دل اس طرح اجلے ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں حقد اور حسد اور بغض اور عناد. عداوت تو پھر دور کی بات ہے،
ان چیزوں کی میل بھی دل میں نہ آئے، بلکہ دوسرے پر اگر اللہ کی نعمت ہو تو آپ اس کی فرحت اور خوشی اپنے دل میں محسوس کریں۔ یہ اخوت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کنا جلوسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یطلع الآن علیکم رجل من اہل الجنہ۔ کہتے ہیں مجلس تھی، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، ہم آقا علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ اچانک حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے، فرمایا ابھی تمہاری مجلس میں ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ آپ نے خبر دی، فرمایا ابھی اسی لمحے ایک شخص داخل ہوگا اور میں اس کی ضمانت دے کے کہہ رہا ہوں کہ وہ جنتی ہے، تیار ہو جاؤ ایک جنتی کو دیکھنے کے لیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بات سنی، ہر کسی کی نگاہ دروازے کی طرف لگ گئی۔ ایک شخص داخل ہوا، عجیب سادہ سا دیہاتی سا آدمی لگتا تھا، اس نے اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور مجلس مصطفیٰ میں اندر آ گیا۔ ہم سب اس کی طرف تکنے لگے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لو اسے، جنتی۔ سب ورطہ حیرت میں۔ مجلس ختم ہو گئی، وہ شخص چلا گیا۔ اگلے دن پھر مجلس بپا ہوئی، آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا ابھی ایک شخص تمہاری محفل میں آ رہا ہے اور جنتی ہے، تیار ہو جاؤ جنتی کو دیکھنے کے لیے۔ اب دیکھنے لگے کہ آج کون آتا ہے، دروازہ کھلا، وہی شخص پھر اندر آ گیا۔ سب تکتے رہ گئے، مجلس برخاست ہوئی۔ تیسرے دن پھر ہم آقا علیہ السلام کے حضور میں بیٹھے، آقا علیہ السلام نے وہی کلمات پھر دہرائے، ابھی اسی لمحے ایک جنتی داخل ہونے والا ہے۔ عین اس لمحے ادھر آقا علیہ السلام فرماتے، دروازہ کھلتا تو تیسرے دن بھی وہی شخص داخل ہو جاتا، تینوں دن ایک ہی شخص آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کے واقعہ میں کہ میرے دل میں بڑا شوق ہوا کہ اس شخص کا عمل کیا ہے کہ آج 3 دن سے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ابھی جنتی آ رہا ہے اور بدل کے کوئی دوسرا شخص نہیں آیا، ہر روز یہی آتا ہے۔ کوئی بڑا عمل ہوگا اس کا، کوئی بڑی عبادات ہوگی، بڑی ریاضت ہوگی، شب زندہ دار ہوگا، طاعت گزار ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا جب مجلس ختم ہوئی، اور راستے میں چل کے کہا کہ میری آرزو ہے اگر اجازت دیں تو 3 دن 3 راتیں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں گزاروں۔ انہوں نے چاہا کہ میں اس کے معمولات دیکھوں کہ وہ کون سا عمل ہے جس نے اسے جنت کی ضمانت دے دی، اور زبان مصطفیٰ سے، اور ایک بار نہیں تیسرے دن سے اعلان ہو رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، آ جاؤ۔ اس نے گھر ٹھہرا لیا۔ 3 دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر میں ٹھہرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز عشاء پڑھ کے وہ سوتا، جب وہ کروٹ لیتا، آنکھ کھلتی تو کروٹ لیتے ہوئے دائیں یا بائیں تو بس اللہ اکبر کہہ دیتا، سو کے پھر نماز فجر کے لیے اٹھتا اور باقی معمولات شروع کر دیتا۔ پہلی رات بھی دیکھا کہ کوئی 100 نفل پڑھتا ہوگا، کوئی 1000 نفل پڑھتا ہوگا، کوئی 500 نفل پڑھتا ہوگا، کوئی بیٹھ کے تسبیح کرتا ہوگا۔ نہیں، اس کا معمول یہی، نماز عشاء پڑھی، فرض پڑھے، فجر کے لیے اٹھا، اس کی کوئی اضافی عبادت نہیں دیکھی، اس کی کوئی اضافی ریاضت نہیں دیکھی، غیر معمولی عمل نہیں دیکھا، غیر معمولی طاعت اور عبادت نہیں دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب 3 راتوں کا منظر دیکھا تو مجھے اپنی کوششیں بھی یاد آئیں جو ہم ریاضت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، وہ بھی آنکھوں کے سامنے آنے لگے، اور اس کا عمل
عبادات اور طاعت میں اپنے اعمال کے مقابلے میں ہلکا دکھائی دینے لگا، ہلکا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے شخص، میں تو تیرے پاس 3 دن 3 راتوں کا قیام اس لیے کیا تھا کہ مجھے اس عمل کا پتہ چلے جس نے تجھے جنتی بنا دیا، اور زبان مصطفیٰ سے تمہارے جنتی ہونے کا 3 دن اعلان ہوتا رہا ہے، مگر مجھے کچھ نظر نہیں آئی، غیر معمولی چیز، میں کچھ نہیں دیکھ سکا۔ مجھے بتاؤ وہ عمل کیا ہے جس نے تجھے اس رتبے پر پہنچایا کہ آقا علیہ السلام تیرے جنتی ہونے کی 3 دن بشارت دیتے رہے، وہ عمل کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے جواب میں کہ اور تو کچھ نہیں، یہی کچھ ہے جو تم نے دیکھا ہے، یہی کچھ ہے جو 3 دن دیکھا ہے۔ کہتے ہیں میں چل پڑا واپس، اور اسی سوچ میں گم تھا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ادھر زبان مصطفیٰ تھی، آقا علیہ السلام کی بشارت تھی، آقا علیہ السلام کا اعلان تھا، ادھر میرا اپنا مشاہدہ تھا 3 دن 3 رات کا دیکھا ہوا، کچھ سمجھ میں نہیں تھا، ورطہ حیرت میں تھا۔ جو ہی میں مڑا تو اس نے پیچھے سے آواز دی، اس نے کہا ایک بات یاد آئی ہے مجھے، تمہارے سوال کے جواب میں بتا دوں۔ اس نے کہا عبداللہ بن عمرو میں کہ میرے کانوں میں آقا علیہ السلام کے الفاظ گونج رہے ہیں ہر روز، یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی ایک جنتی شخص تمہاری مجلس میں آنے والا ہے، اور ہر روز تم آتے رہے ہو۔ خاص عمل مجھے نظر نہیں آیا جس نے جنت کی ضمانت دے دی ہے۔ کیا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے بلایا، اور تو مجھے بھی کچھ معلوم نہیں، عمل تو اسی طرح کے فرائض واجبات کی ادائیگی ہے جو آپ نے دیکھے ہیں، اضافی چیزیں نہیں ہیں۔ ایک بات فقط ہے، وہ اللہ بہتر جانے اور اللہ کا رسول بہتر جانے، فرمایا صرف ایک چیز ہے، اس نے یہ کہ اعمال طاعات اور عبادات تو یہی کچھ ہیں، مگر اتنی بات یہ ہے، یہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میرے دل میں یہ پورا معاشرہ ہے جن کے ساتھ برتاؤ رہتا ہے، کسی شخص کو اللہ نے جتنی نعمت سے نوازا ہو، میں نے زندگی بھر اپنے دل میں رتی برابر نہ کسی کا حسد پایا ہے اور نہ کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی میل دیکھا ہے۔ دل اتنا صاف ہے کہ کسی کے لیے میل ہی نہیں دل میں، بس اس ایک ایکسٹرا اضافی بات کے سوا اور مجھے بھی کچھ معلوم نہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی، میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، یہی جو دل کی صفائی ہے اس نے تجھے زبان مصطفیٰ سے جنت کی بشارت دے دی۔ ایک بات یاد رکھ لیں، کوئی شخص دنیا میں نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میری یہ نماز 100% مقبول ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے امر پہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی منشا پر، اس کی مشیت پر، وہ چاہے قبول کر دے چاہے قبول نہ کرے۔ ہم روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، کسی چیز پر قبولیت کی ضمانت نہیں ہے الا یہ کہ دل صاف ہو جائیں، دل صاف ہو جائیں۔ یاد رکھ لیں، اگر دل میں صفائی ہو جائے، کسی کے لیے غل اور غش نہ رہے، کسی کے لیے حسد اور بغض نہ رہے، کسی کے لیے تنگی نہ رہے، کسی کے لیے دل میں میل اور کچیل نہ رہے، دل کسی کا برا نہ چاہے، ہر ایک کے لیے دل اسی طرح خوش ہو، دل خیر خواہ بن جائے دوسروں کا، دل بہی خواہ بن جائے دوسروں کا۔ اگر دل کی کیفیت یہ ہو جائے، حسد سے پاک، بغض سے پاک، اناد سے پاک، عداوت سے پاک، حرص سے پاک، لالچ سے پاک، اگر یہ ساری غلاظتیں دل سے نکل جائیں اور دل کا کوٹھا، دل کا حجرہ صاف ہو جائے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس کی قبولیت کی ضمانت اللہ کے رسول نے دے دی ہے۔ اس لیے ضمانت دے دی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار دل کی نیت پر ہے۔ نیت کیا ہے؟ وہ دل کی کیفیت کا عنوان ہے۔
دل کے ارادے کا عنوان ہے۔ اعمال دنیا دیکھتی ہے، اعمال ان کا ظاہری وجود ہے۔ آپ نے قیام کیا، رکوع کیا، سجود کیا، سلام کیا، تسبیح کی، روزہ رکھ، اعمال دنیا دیکھتی ہے، دل کی کیفیت اور نیت صرف اللہ دیکھتا ہے۔ لوگ دلوں کی کیفیت اور نیت کو نہیں دیکھتے۔ اگر دلوں کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ اس میں نہ اللہ کے سوا کوئی طلب اور حرص رہے اور اللہ کی کسی مخلوق کے لیے نہ کوئی غش غل اور کوئی حقد اور حسد رہے، اگر دل اتنے سخی ہو جائیں، نفس اور طبیعت اتنی سخی ہو جائیں، تو رب کائنات کو نفس اور دل کی سخاوت اور اس کی صفائی اتنی پسند ہے کہ فرمایا اگر پھر دلوں کی سخاوت نصیب ہو جائے اور بندہ گناہگار بھی ہو تو رب اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اور اگر دلوں میں بخل اور حقد اور حسد ہے، بندہ عبادت گزار بھی ہے تو اللہ اسے اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے، اپنے آپ سے اللہ اس کو دور کر دیتا۔ یہ وہ کیفیت ہے دل کی کہ جس کی صفائی پر اللہ رب العزت تھوڑے عمل کو کثیر اجر میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر دلوں کا حال خراب ہو، انسان کے اندر دلوں میں اس کے نفس میں تنگی ہے، نفس میں بخل ہے، غیظ ہے، غضب ہے، نفرت ہے لوگوں کے لیے، کدورت ہے لوگوں کے لیے، اور دنیا کا حرص ہے، دنیا کا لالچ ہے، دوسرے کا حقد ہے، حسد ہے، دوسرے اس کو باتیں نہیں ہیں، دوسرے لوگ اللہ کسی پر نعمت کر دے تو یہ اندر ہی اندر جل جاتا ہے۔ اگر دل کا حال ایسا ہے تو یاد رکھ لیں سجدے اس کے دل کے حال کو بدل نہیں سکتے، عبادتیں اسے اللہ کا مقرب نہیں بنا سکتی، مگر حال یہ ہو جائے دل کی سخاوت تو بندہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طبیعت کی سخاوت ہے جو میں بات سمجھا رہا ہوں، یہ طبیعت کی سخاوت ہے، یعنی نفس اور دل گوارا ہی نہیں کرتا۔ اگر کسی دل میں اللہ بس جائے، دل کی لو اللہ کے ساتھ لگ جائے اور دل خالصتاً اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اب وہ شخص کیسے گوارا کرے گا کہ اس میں کوئی پلیدی آ جائے؟ اور اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں، اگر آپ کے گلاس میں، پیالے میں، برتن میں تھوڑی سی بھی غلاظت ہو اور کوئی اس پیالے میں دودھ ڈال دے، شربت ڈال دے، لو افطار کر لو، پی لو، آپ پئیں گے؟ جتنے پیاسے بھی ہیں، جس برتن میں غلاظت ہوتی ہے اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب آپ نہیں پیتے، آپ اس برتن میں مشروب نہیں ڈالتے، ڈالتے ہیں؟ اس برتن میں آپ دودھ نہیں ڈالتے، اس برتن میں پانی نہیں ڈالتے جس میں غلاظت ہو۔ آپ نے پانی بھی پینا ہو تو برتن کو صاف مانگتے ہیں، تو جب آپ برتن میں پانی ڈالنے کے روادار نہیں ہیں، پانی جس برتن میں غلاظت ہو، تو دل کے برتن میں غلاظت ہو تو رب اپنی محبت کیسے ڈالے گا؟ جس دل کے برتن میں غلاظت ہو، حرص کی، حقد کی، حسد کی، بغض کی، تنگی کی، رب اس میں اپنی معرفت کیسے ڈالے گا؟ رب اس دل کے اندر اپنا ذکر کیسے ڈالے گا؟ اس دل میں اللہ پاک اپنا نور کیسے اتارے گا؟ یاد رکھ لیں دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، ظلمت اور نور، اندھیرا اور روشنی۔ یا رات ہوگی پھر اس وقت دن نہیں ہوگا، اگر دن ہوگا تو اس وقت میں رات نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں دن کا اجالا بھی ہو اور رات کا اندھیرا بھی ہو، یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ جس طرح دن کا اجالا اور رات کا اندھیرا اکٹھا نہیں ہوتا، اس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ صدق، اخلاص، وفاداری، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی قربت، اللہ کی بارگاہ سے الہام، اللہ کی انعامات، اللہ کا القاء، اللہ کی عطا، اللہ کی سخا اس دل میں نہیں آتی۔ جس دل کے اندر اللہ کی مخلوق کے ساتھ نفرتیں ہوں، کدورتیں ہوں، حرص کی پلیدی ہو، لالچ ہو، جس دل میں تکبر ہو، جس میں رعونت ہو، جس بندے کے دل میں کڑ کڑ اور چڑ چڑ ہو،
دوسرے پر اللہ کا کرم ہو رہا ہے، یہ گھر بیٹھے ہی پیچ و تاب کھائے جا رہا ہے۔ جو دل دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے، عیب تلاش کرنے والے کے دل میں اللہ خیر نہیں اتارتا، خیر نہیں اتارتا۔ وہ کہتا ہے میرے بندے اگر ایک جگہ تعلق رکھ، یا مجھ سے رکھ، یا شر طلبی سے رکھ، یا لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے واسطہ رکھ، یا مجھ سے خیر طلب کرنے سے واسطہ رکھ، تو اللہ پاک اپنا کرم نہیں کرتا اس دل پر جس دل میں غلاظت ہوتی ہے، جس طبیعت میں غلاظت ہوتی ہے، جس نفس میں تنگی ہوتی ہے۔ چونکہ اللہ اگر کسی کے دل میں اپنا نور دے دے تو وہ تو زمین و آسمان کی وسعتیں بھی اس دل کے مقابلے میں تنگ ہو جاتی ہیں۔ یہ نفس کی سخاوت ہے، یہ دلوں کی وسعت ہے، یہ نفس کی پاکیزگی ہے، یہ دلوں کی پاکیزگی اور طہارت ہے، اور یہ مزاج کی وسعت اور سخاوت ہے جس میں کسی شخص کے عیب کو دیکھنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور جب آپ کسی کا عیب دیکھتے نہیں، اس کی علامت کیا ہے؟ آپ کسی کا عیب نہیں دیکھتے تو یہ ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوا ہوتا، اس کی علامت سن لیں۔ دل کا جو حال ہے اس کی عکاس بندے کی زبان بھی ہوتی ہے، بندے کا چہرہ بھی ہوتا ہے، ظاہر باطن کا عکاس ہے۔ کون عیب جوئی کرتا ہے، کون حقد اور حسد اور بغض رکھتا ہے، کون نہیں، اس کی زبان کو دیکھیں۔ اگر تو وہ دوسرے پر طعن و تشنیع کرتا ہے، دوسرے کی عیب جوئی کرتا ہے، دوسروں کی برائیاں نکالتا، برائیاں بیان کرتا ہے، دوسروں کے نقص بیان کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ابھی بندوں کی برائی سے غرض ہے، اپنے باطن کی اچھائی سے غرض نہیں ہے۔ اگر اس کا دل صاف ہوگا تو اس کی زبان صاف ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ کسی شخص کا ایمان پختہ نہیں ہوتا، کامل نہیں ہوتا جب تک اس کا دل استقامت پہ نہ آ جائے، اور دل استقامت پہ نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان استقامت پہ نہ آ جائے۔ زبان کی صفائی دل کی صفائی کی آئینہ دار ہے۔ جن لوگوں کے دل صاف ہو جاتے ہیں، آپ سال ہا سال ان کی مجلس میں بیٹھے کسی کی غیبت نہیں سنیں گے، کسی کا عیب نہیں سنیں گے، کسی کی برائی نہیں سنیں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، کسی کا نقص بیان نہیں کریں گے۔ جس زبان پر کسی کا نقص نہیں آتا سمجھ لیں وہ دل نقص سے پاک ہے۔ جس کی زبان پر کسی دوسرے شخص کا عیب نہیں آتا سمجھو اس کا اپنا دل عیب سے پاک ہے۔ جس شخص کی زبان دوسرے پر کیچڑ نہیں اچھالتی سمجھو اس کے دل میں کیچڑ نہیں، صاف اور اجلا دل ہے۔ تو جس گھر کو، کوٹھے کو اللہ صاف دیکھتا ہے اسی کوٹھے کا مہمان بنتا ہے، اسی دل کا مہمان بنتا ہے، اس دل میں قیام کرتا ہے، اس دل میں قیام کرتا ہے۔ اور جس دل میں اللہ قیام کر جائے کعبہ اس دل کا طواف کرتا ہے۔ جو دل اللہ کا مسکن ہو جائے کعبۃ اللہ اس دل کا طواف کرتا ہے۔ یہی بات مولانا روم نے کہی کہ جس شخص کا دل صاف اور ستھرا ہو جائے اس کے دل کو تھام لے، وہ اللہ کا مسکن ہے۔ اور جس کا دل اللہ کا مسکن بن جائے، تم کعبے کے طواف کو جاتے ہو اور کعبہ ایسے لوگوں کے دلوں کا طواف کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ دل اللہ کا مسکن ہے۔ پھر طبیعت بدل جاتی ہے، برتاؤ بدل جاتا ہے، طرز زندگی بدل جاتا ہے، طرز فکر بدل جاتا ہے، بندہ سر تا پا سخاوت بن جاتا ہے، سر تا پا سخاوت ہو جاتا ہے، سر تا پا جود و عطا ہو جاتا ہے، سر تا پا عفو و درگزر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ سخی ہوتا ہے، وہ جواد ہوتا ہے۔